مذہب کے نام پہ آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئی. میں آپ سے ووٹ مانگ رہی ہوں PDP کی کارکردگی کے نام پہ. جو مفتی صاحب نے 3 سال میں کارکردگی کی، یونیورسٹیز بنائے، کالج بنائے، آپ کا ADC آفس ہے یہاں پر، سڑکیں بنائی، رہبر تعلیم، ٹیچر، بہت کچھ کیا. مجھے لگتا ہے کسی سرکار نے اتنے کم عرصے میں اتنے کام نہیں کیے. سب سے پہلے بڑی بات زندگیاں بچائی، کیونکہ بلجرالا میں سب سے پہلے میں گئی، کوٹ ڈاڑا میں ہمارے ہندو لوگ مارے گئے میں گئی، چٹی سنگھ پورا میں ہمارے سردار مارے گئے سب سے پہلے میں گئی. کہیں بھی کوئی مارا گیا، مگر مفتی صاحب نے امن لایا. واجپئی جی کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ راستہ دکھایا جو کسی نے نہیں دکھایا تھا. مفتی صاحب کا خواب تھا نوشہرہ جنگل. راولا کوٹ تو کھولا پر نوشہرہ جنگل بھی کہتے تھے کہ جو بندوقیں آتی جاتی اس کے بدلے ہمارا مال جائے، وہاں سے پیسہ آئے، اور ہم بندوقوں میں مقابلہ نہ کریں، کاروبار میں مقابلہ کریں، جس سے روزگار ملتا ہو. اور بدقسمتی ہے وہ نہیں رہے، زیادہ دیر نہیں رہے. اور آج میں اس لیے اکیلی ہوں کیونکہ جن کو ہم نے بنایا تھا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. کسی کو MLC بنایا، کسی کو منسٹر بنایا، کسی کو لوک سبھا ممبر بنایا، کسی کو راجیہ سبھا بنایا. تو جب وقت آیا میرے ساتھ کھڑے رہنے کا وہ چلے گئے. جنہوں نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کی، PDP کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تو وہ کسی کے ساتھ کیا وفاداری کر سکتے. تو اس لیے آج کا یہ جو الیکشن ہے یہ میرے لیے بجلی تار پول کے لیے نہیں ہے. یہ میرے لیے یہ ہے کہ یہ یہاں کی جو زمین ہے جموں کشمیر کی، جس طرح ہماچل کے لوگ، اروناچل پردیش کے لوگ کہتے ہیں وہ زمین انہی کے حصے میں آنی چاہیے، ہماری زمین ہے ہمارے پاس ہونی، ہمارے نوجوانوں کی نوکریاں ہمارے لیے ہونی چاہیے، ہم جو پاور پیدا کرتے ہیں اس کا بڑا حصہ ہم کو ملنا چاہیے، کم قیمت پہ اگر مفت نہیں دیں گے. آپ نے دیکھا مفت میں کتنی جگہ ہیں جہاں فری بجلی دی جاتی ہی نہیں دی جاتی. کیجریوال جی نے شروع کیا، پھر BJP بھی کر رہی ہے، کانگریس بھی کر رہی ہے. ہم یہاں بجلی پیدا کرتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو، پورے ملک کو دیتے ہیں، پورے ملک پہ ہماری بجلی وہ الیکشن میں فری بانٹتے ہیں، مگر ہمارے پاس بجلی بھی نہیں اور بجلی فیس 10 گنا. تو یہ بات کرنا کوئی غلط بات ہو رہی ہے. ابھی پچھلے 5 سال میں کہہ رہے تھے 370 ہٹائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر مجھے بتائیے بے روزگاری سب سے زیادہ جموں کشمیر میں کیوں ہے؟ ہماری نوکریاں کہاں جا رہی ہیں؟ اور اگر ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں دھاندلی کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا نا، سارے کیسز کورٹ میں جاتے ہیں. ہماری ریت باجری سے لے کے بڑے بڑے کانٹریکٹس جموں کشمیر کے لوگ کیا اس لائق نہیں ہیں کہ باہر سے آتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، آپ سے کمیشن لیتے ہیں. تو ہم کیا کوئی غلط بات کہتے ہیں؟ ہم وہ باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 370 ہٹایا، جموں کشمیر کو ملک سے ملایا نا. جموں کشمیر کو جواہر لال نہرو نے 1947 میں ملایا. ہم نے پاکستان کو ایک طرف رکھ کے خود فیصلہ کیا کہ ہم گاندھی کے ہندوستان سے ملیں گے، ہم مذہب کے نام پہ نہیں بٹیں گے. تو آج آپ ہمیں کو سبق دیتے ہو، یہ تو مجھے لگتا ہے زیادتی ہے. مگر اس وقت میرا مقابلہ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے. میں جہاں جاتی ہوں تو میں نہیں، لوگ ہی مجھے کہتے ہیں. ابھی میں پیچھے کہیں تھی ایک گاؤں میں، تو وہاں ایک بزرگ میرے پاس آیا، میرا ہندو بھائی، تو کہا میں ہوا جی آپ کو پتہ ہے ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں لگا. تو جہاں جاتے ہیں لوگ خود بات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مگر نیشنل کانفرنس کے پاس 50 سال سرکار رہی، کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے مغل روڈ بنائے، ٹنل بھی بنائیں گے. ہم کہتے ہیں ہم نے بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی بنائی جہاں ہندو مسلم سکھ سب پڑھتے ہیں. ماتا ویشنو دیوی کو مفتی صاحب نے زمین دی جہاں وہاں بھی مسلمان بچے پڑھتے ہیں، کشمیری بچے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم رل مل کے ہم کو رہنا ہے. تو جب ہم کرتے ہیں ذکر ہم نے کیا کیا کیا، وہ ذکر کرتے ہیں صرف کہ بھئی ہم آپ کی برادری سے آپ کے کینڈیڈیٹ کو لے کے آئے ہیں. میں برادری کے نام پہ ووٹ نہیں مانگ رہی ہوں، میں مانگ رہی ہوں کارکردگی کے نام پہ. اور وہ برادری جس کا انہوں نے کینڈیڈیٹ اٹھایا ہے، اس برادری کے لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں. میں کل جا رہی تھی تو فاروق صاحب کا جلسہ تھا، میں نے دیکھا بوڑھے بزرگ وہ پکڑ کے لاٹھیاں پکڑ کے پہنچ رہے ہیں، چل رہے ہیں جلوس میں، مگر نوجوان مجھے کوئی نظر نہیں آیا. مجھے خوشی ہوئی کہ نوجوان سمجھ گیا ہے جس جماعت نے، جس کو آج وہ برادری کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، اس جماعت کو انہوں نے کہا یہ بکاؤ ہے، یہ پیسہ لے کے ووٹ ڈالتے ہیں. اور آج ان کو برادری یاد آ گئی. میرے لیے تمام برادریاں سانجی ہیں، چاہے وہ پہاڑی ہو، گجر ہو، بکروال ہو،
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्योंकि हम सब ने मिलकर रहना है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता है। सिर्फ जुदा होते हैं आप शमशान घाट में जाते हो, हम कब्रिस्तान में जाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। हमने खाना पीना, वही पानी पीना है, वही बिजली जलानी है, उन्हीं स्कूलों कॉलेजों में पढ़ना है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करने आई हूँ कि 25 तारीख को मेरा इलेक्शन होने वाला है। आपके पास जो हमने कभी उनको MLC बनाया था वो भी आएंगे वोट मांगने के लिए, पर उसको ये कहना जरूर पूछ लीजिएगा कि जिसने तुमको MLC बनाया, इतना कुछ दिया, रुतबा दिया, हारने के बाद आपने उसके साथ वफा नहीं की, तो हम लोग उनके साथ क्या वफा करेंगे? महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद। यहाँ फ्लाईओवर की बात कर रहे थे मेरे साथ अभी डॉक्टर साहब, और भी कई चीजें हैं। मैं बड़े बड़े वादे नहीं करती, मैं आपके इशू जैसे हम चाहते हैं कि रेल जो है राजौरी भी पहुंचनी चाहिए, रेल लाइन पहुंचनी चाहिए, आसानी हो जाएगी। हम चाहते हैं ये इलाका बड़ा खूबसूरत है, टूरिज्म के नक्शे पे आना चाहिए, ये भी चाहते हैं। हम चाहते हैं जो अग्निवीर स्कीम है उसके खिलाफ हम बात करें, वो वैसे होना चाहिए जैसे पहले होता था, ताकि जो बेचारा आर्मी के लिए बचपन से ख्वाब देखता है वो 4 साल की नौकरी के बाद क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ओल्ड पेंशन जिन्होंने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है लोगों के लिए। तो ये मुद्दे हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी शिनाख्त हमसे मत छीनो। मैं अपने डोगरों को भी कहती हूँ, सरदारों को कहती हूँ, घरों में बच्चों को पंजाबी सिखाओ। स्कूल में अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी सीख लेंगे, मगर घर में पंजाबी, डोगरी सिखाओ, कश्मीरी सिखाओ, गोजरी सिखाओ, पहाड़ी सिखाओ, क्योंकि ये हमारी पहचान है। अगर हमारी पहचान खत्म होगी तो हमारे पास क्या रहेगा? मैं खुद रही हूँ, मैं एक सेठी साहब के घर में रही हूँ, वो बड़े थे डोगरी दे बोलन सन। मैं भी थोड़ी कोशिश कर दी हूँ, अगर मुझे भी मैंने भी थोड़ी बहुत आंदी है तो मैं भी कहांगी। तो मैं तुसा सब नु डेली वेजरों के बारे में क्या आपने क्या सोचा? डेली वेजर मैंने 60,000 के बारे में, 60,000 डेली वेजरों के बारे में फाइनेंशियल सारा कंप्लीट करके रखा था। सरकार गिर गई और उसके बाद बीजेपी जाने और डेली वेजर जाने, उसके बाद हमारा नहीं। देखो ये बातें नहीं, ये बड़ी सस्ती बातें हैं। मैं पक्का नहीं कर सकती मगर आवाज उठा सकती हूँ आपकी। हम आवाज जरूर उठाएंगे आपके लिए, क्योंकि आप 20, 25 साल से काम कर रहे हैं। तनख्वाह भी नहीं बताई हमें, टाइम से तनख्वाह भी नहीं। मुझे मालूम है, मुझे पूछते हो, मुझे सब पता है क्या होता है। मेरे पास आते रहते हैं, ईद के दिन तनख्वाह मिलती है, दिवाली के दिन तनख्वाह मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं आप सबके बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात सुनी। इंशाल्लाह मैं कामयाब होंगी, फिर इसी चौक में आके आपकी डिमांड सुनूंगी। जो मुझसे हो जाए, हो सकता है वो मैं करूंगी, जो नहीं हो सकता उसके लिए आवाज उठाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।